تو اللہ فرماتا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اس کے اور اس کے لشکر کی پکڑ فرما لی. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اس کو دریا میں ڈال دیا. ہم نے اس کو دریا میں ڈال دیا کیونکہ تکبر تھا، اور تکبر آگ سے، اور آگ کی ضد پانی ہے، تو اس لیے پانی میں ڈبو کے مارا. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو دریا میں ڈال دیا. تو دریا نہیں ہے یہ، مجازن یا محاورتاً کہا گیا یہاں پر، ورنہ سمندر میں ڈبویا تھا. اور سمندر بحر قلزم ہے جس میں ان کو ڈبویا گیا. فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا، ظالموں کا کیا انجام ہوا. اور بے شک یہ اللہ کی سنت ہے یہ کہ ظالموں کی پکڑ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. ظالم کتنا ہی ہوشیار ہو جائے، کتنا ہی سمجھدار ہو جائے، کتنی اپنی حفاظت کے لیے سارے کے سارے راستے دیواریں چن لا، پیشوا بنا دیا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں. تب کیا ہے یہ؟ یعنی ہم نے ان کو لوگوں کا لیڈر بنا دیا، اور وہ لیڈر کیسا ہے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہا ہے. یعنی لوگوں کو جہنم کی طرف. دیکھو لیڈر دو تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جنتی ہوتے ہیں اور لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو جہنمی ہوتے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. اور آج کل ایسے لیڈروں کی بہت کثرت ہے. ناچ گانے کی طرف بلاتے ہیں، فحاشی کی طرف بلاتے ہیں، بے حیائی کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ سیاسی جماعتوں کے جلسے میوزک کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. عورتوں مردوں کے اختلاط کے بغیر ان کے جلسے ہو ہی نہیں سکتے. عورتوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ لڑکے آئیں، لوگ آئیں ان کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے؟ جہنمی والے کام ہے. اور تیسری قسم کیا؟ تیسری قسم یہ ہے کہ لوگوں کو تو جنت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لیکن خود جہنمی والے کام کر رہے ہوتے ہیں چھپ چھپا کے. یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں. اور ایسے بھی بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جو تبلیغ کر رہے ہوں گے لوگوں کو، لیکن خود اندر سے پورے بے ایمان ہوتے ہیں، پورے فراڈی ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے ان کا ایک فیس ہوتا ہے جس میں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے وہ خود ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے کام. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے، اور اس کے اندر یہ دونوں شامل ہیں. تو ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی. ابھی کیوں کہا قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی؟ کہ دنیا میں انہوں نے اپنے ارد گرد کافی لوگ جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کی حمایت کے لیے بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے گالی بریگیڈ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے خلاف حقیقت کو بیان کرے تو ان کا گالی بریگیڈ حرکت میں آ جاتا ہے، اور فوری طور پہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کی تعریف کرو تو ان کو برا لگتا ہے. ان کے پیچھے لگا دیے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا مقام ہے، وہ بہت برے لوگوں میں سے ہوں گے. تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی حقیقت کو بیان کر دیا. تو اب یہاں پر تھوڑی سی آخری بات توجہ کے لیے دیکھیں، فرعون، پھر اس کا وزیر حامان، پھر اس کا انویسٹر، پیسے خرچ کرنے والا قارون. یہ ایک ٹرائکا ہے. کیا؟ ایک کونے پہ حامان کھڑا ہوا، اور
حامان اس کا وزیر ہے جس کے پاس طاقت ہے سب کو بدنام کرنے کے لیے، مذہبی لبادہ اڑے ہوئے، ان کے ساتھ انویسٹر بھی لگے ہوئے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے ساتھ مشینری بھی لگی ہوئی ہے، طاقت بھی لگی ہوئی ہے جو ان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہر زمانے کے اندر ان چیزوں کو پہچاننا ہوتا ہے اور ان کو پھر سمجھ کر ان سے بچنا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جو باتیں بیان کی یہ سب زندہ باتیں ہیں اور زندہ ہے قرآن، اور ہر زمانے کو یہ ایڈریس کرتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پرانے زمانے کی کہانی تھی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پورا تعلق ہوتا ہے اس کا۔ بس عقل کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھنا تو علماء کی خدمت میں بیٹھو، علماء کی خدمت میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ یہ باتیں سمجھنے کی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا پیغام دے کر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین۔